پھر گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب بھی میدان میں آئے اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب بھی آئے. کلال چودھری صاحب کا ذکر میں پہلے ہی کر چکی ہوں. اچھا ایسے لگتا تھا جیسے پریس کانفرنس یا پریس کانفرنس ورسز لیٹر چل رہا ہے کہ اس کا جواب یوں آتا ہے برہمی کا اظہار اسلام آباد ہائی کورٹ کا دس اینڈ دیٹ. لیکن اب کی بار ہوا ہے مختلف, اور یہ مختلف یوں ہوا کہ سو موٹو لے لیا گیا ہے جو ایک عرصے سے جس سے گریز کیا جا رہا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے, لیکن یہ سو موٹو فیصل وافڈا صاحب کی پریس کانفرنس پر لیا گیا ہے اور 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس سو موٹو کے بعد کیا یہ پش بیک ورسز پش بیک کا سلسلہ رک جائے گا؟ عائشہ, جو میں نے کہا تھا نا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ ہاٹ سمر, تو وہ شروع ہو گیا. اب ویسے بھی 45 ڈگری تک تو پہنچ ہی گیا باہر, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پش بیک والا جو سلسلہ ہے, پش بیک تو جیسے آپ نے بھی کہا, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نون لیگ کی طرف سے بھی پش بیک آئے گی اور میاں نواز شریف صاحب کریں گے. یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا. اور یہ طلال نے جو چودھری نے جو بات کی ہے, تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہی از پارٹ آف میاں صاحب گروپ, ایسے ہی ہے نا. سو اینڈ ہی سفرڈ, جوڈیشری نے ان کو کنڈیمپٹ میں ان کو سزا بھی یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے, تو نااہل کیا تھا. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں. اچھا, تو پھر یہ پریزیڈنسی چلی گئی ہے نواز شریف صاحب کے پاس, کیونکہ شہباز شریف صاحب پش بیک کر نہیں سکتے, تو کسی نے تو پش بیک کرنا ہے, کیونکہ بدنامی ساری جو ہو رہی ہے وہ گورنمنٹ کی ہو رہی ہے, ذمہ داری گورنمنٹ کی کوئی نہیں ہے. ذمہ داری دراصل کسی اور کی ہے, مگر بدنامی حکومت کی ہو رہی ہے. تو اس قسم کی سچویشن چل رہی ہے. ایک تو یہ پش بیک ہے, دوسرا پش بیک ہے جوڈیشری کا. اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے ذریعے کنٹرول میں رکھا ہے, مگر پھر ایک ایسی صورتحال بھی کبھی کبھی آ گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی جوڈیشری کو پش بیک کرنا پڑتا تھا. اب صورتحال ہے کہ پہلی دفعہ اتنا بڑا پش بیک آ رہا ہے جوڈیشری سے لائرز موومنٹ کے بعد. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ایک بہت بڑی پش بیک آ رہی ہے, اور اس کا ذکر میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی کیا تھا کہ یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہوگا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک سٹیج پہ پہنچ گیا کہ جہاں جوڈیشری نے اتنا پش بیک کیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کاؤنٹر پش بیک کا سوچ رہی ہے. اور وہ کس لیول کا ہوگا؟ وہ بڑا سیریس, اسٹیبلشمنٹ کا تو سیریس لیول کا ہی ہوتا ہے. وہ شروع میں تو یہی ہوتا ہے کہ جج حضرات اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں, انٹیلیجنس آفیشلس کو بلا لیتے ہیں, FIA کو بلا لیتے ہیں, ISI کو بلا لیتے ہیں, IB کو بلا لیتے ہیں, کبھی کبھی بے عزتی بھی کر دیتے ہیں, کھینچ بھی دیتے ہیں ان کو, پھر دھمکی بھی دے دیتے ہیں. اب جو آخری دھمکی آئی ہے, جو کہ ابھی آپ مجھے بتا رہی تھی کہ ایک جج صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈسپیرنس جب ہوتی ہے تو جو لوگ ڈسپیئر کر دیتے ہیں لوگوں کو, ان کو بہت سخت سزا ملنی چاہیے. جی, سزائے موت کے لیے قانون سازی کی جانی چاہیے. دس از آلسو, یہ تو پش بیک سے آگے چلا گیا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کون کرتا ہے. جی, سب کو پتہ ہے, اور اس کے باوجود اگر سب کو پتہ ہے تو پھر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, تو پھر سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کس کے خلاف کہہ رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزائے موت ہونی چاہیے کیونکہ وہ لوگوں کو ڈسپیئر کر دیتے ہیں. تو پھر آپ ایکسپیکٹ کریں نا کہ وہاں سے بھی تو پش بیک آئے گی نا. پاور کا ایکویشن یہ ہوتا ہے. جی, اگر وہاں سے پش بیک نہیں آتی تو وہ فارغ ہے اسٹیبلشمنٹ. 70 سال کی اسٹیبلشمنٹ آپ کا خیال ہے 1-2 عدالتی بیانوں کے ساتھ پیچھے ہٹ جائے گی؟ نہیں. تو انفارچونیٹلی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ حالات اور خراب ہونے جا رہے ہیں. بہتر نہیں ہوں گے, خراب ہوں گے. اور مجھے خوف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب ہٹ بیک کرے گی تو کس طریقے سے کرے گی. میں اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا, میں کوئی آئیڈیاز نہیں دینا چاہتا کسی کو, مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑی خوفناک قسم کی ایک پش بیک کلیش آ رہی ہے آگے. اب کیونکہ دیکھیے قانون کی بالادستی تو سپریم کورٹ اور عدالتیں کرتی ہیں, آئین کو بھی وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں. اور اس ملک میں جو تاریخ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کو تو پھاڑ بھی دیا جائے تو کیا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے ایسے بیان بھی دیے ہیں نا, پہلے بھی دیے ہیں, اب بھی ردی کی ٹوکری اس طرح کی باتیں کی گئی. تو اب اگر ایسی بات ہے تو پھر ایک کلیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بڑی خطرناک قسم کا کلیش ہے. ہاں, لیکن اسے ڈاؤن پلے کیا سپریم کورٹ کر پائے گی؟ کیونکہ اس جو بینچ بنا ہے, سو موٹو کا اختیار پہلے چیف جسٹس کے پاس تھا, لیکن پھر ہم نے دیکھا ایک ایکٹ آیا اور اس میں یہ تجویز کیا گیا کہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے سینئر ججز کی, وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس پہ سو موٹو لینا ہے یا نہیں. سو موٹو سپریم کورٹ نے بڑے عرصے کے بعد لیا, لیکن جو بینچ کی کمپوزیشن ہے وہ ہے عرفان سعادت صاحب, نعیم اختر صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب, چیف جسٹس خود. مسئلہ یہ ہے کہ فیصل وافڈا صاحب نے عطر من اللہ صاحب کو
ایڈریس کیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں, اور اطہر من اللہ صاحب نے سماعت کے دوران, جو نیب ترامیم کیس ہے اس کی سماعت کے دوران اس کا جواب اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا. تو اس بینچ کا حصہ اطہر من اللہ صاحب نہیں ہے. اب فیصل واوڈہ صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا صرف میں نے تو یہ باتیں نہیں کی عدلیہ کے حوالے سے, 4-5 اور لوگوں نے بھی پریس کانفرنسز کی ہیں, تو سب کو بلائیں. تو آپ کے خیال میں جب سب کو بلایا جائے گا تو یہ معاملہ جلدی نمٹ جائے گا؟ دیکھیے, اگر تو اطہر من اللہ صاحب بینچ میں ہوتے جی تو اس کی پھر بینچ کی پروسیڈنگز نے ایک طرف جانا تھا. اب قاضی صاحب خود آ گئے. جی جی میرا خیال ہے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کر لیا جائے, اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے, بیکاز انہیں احساس ہے اس بات کا کہ اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو پھر بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے قاضی صاحب سچویشن کو کنٹرول کر رہے ہیں. مگر کچھ ججز ہیں جو کہ اس وقت بہت ناراض ہیں اور وہ بڑے بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں. کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں, ایک آدھ سپریم کورٹ کے بھی ہیں ایسے. تو اور یہ دلچسپ بات پتہ کیا ہے کہ یہ وہ ججز ہیں جو کہ جن کے اوپر کبھی یہ الزام نہیں لگا تھا کہ یہ پولیٹیکلی بائس ججز ہیں. کچھ لوگ تھے نا وہاں سپریم کورٹ میں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا 7-8 ججز تو ہے ہی پی ٹی آئی کے ججز. مگر یہ جو لوگ لڑائی جھگڑے اس وقت کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کوٹ ان کوٹ وہ پی ٹی آئی ججز نہیں ہیں. یہ وہ ججز ہیں جو اپنی آزادی بڑی انہیں اہم رکھ, ان کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے, کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلتے رہے ہیں. اب یہ پش بیک کر رہے ہیں اور وہ جو باقی ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی طرف سے کوئی خاص نہیں پش بیک آ رہی. تو ایسے جیسے کہ لڑو ہوں تسی آپ پہ, ٹھیک ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ اطہر من اللہ بہت اگریسو ہوئے ہیں جی. بابر ستار صاحب بھی ایسے ہیں اور دونوں قریبی دوست بھی ہیں جی. اور جو اٹیک آئی ہے بابر ستار کے اوپر پش بیک فرام دی اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ انہی کے لوگ لگے ہوئے ہیں بابر کے خلاف. تو اس میں ظاہر ہے یہ کہ بابر کو انٹروڈیوس کرنے والے, ان کو ریکمینڈ کرنے والے اطہر من اللہ صاحب تھے. انہوں نے ان کو پش کیا ٹو کم انٹو دی اسلام آباد ہائی کورٹ, اور قریب بھی ہیں. ہاں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ, سوری ٹو کٹ یو, آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو مقابلہ چل رہا ہے اس میں دباؤ میں کون ہے, جوڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت دباؤ میں اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جوڈیشری کے پاس تو ایک پبلک فورم ہے, ایک کورٹ روم ہے, باتیں ہوتی ہیں وہاں اور ہیڈ لائنز لگتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہ ان کا موقف جو ہے وہ کھل کے بات کرے. وہ اٹارنی جنرل صاحب بیچارے آ جاتے ہیں, وہ ان کے دوست بھی ہیں سارے ججز, ان کی مجبوریاں دو رہی ہیں, ڈبل ٹربل. ہاں, وہ خود کہتے ہیں کہ بابر ستار میرا یار ہے جی, تو اگر اس کو کسی نے کیا تو میں ڈیفینڈ کروں گا. تو مگر یہاں تو اس قسم کے حالات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ از انڈر پریشر, ناٹ جوڈیشری. جوڈیشری از ہٹنگ بیک, اور پہلی دفعہ اتنی دلیری کے ساتھ اٹ از ہٹنگ بیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈسکریشن, انگریزی کا محاورہ ہے, شاید آپ ٹرانسلیٹ کر لیں, ڈسکریشن از دا بیٹر پارٹ آف ویلر. کہ بہادری جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, مگر کبھی کبھی طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے, محتاط بھی رہنا چاہیے. تو اب یہاں میرا خیال ہے کوئی خاص محتاط نہیں, ارادہ نہیں کسی کا خاص محتاط کا, لوگ کھڑے ہو کے باتیں بہت کر رہے ہیں. اس میں جو ایڈوانسمنٹ ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی زیادہ ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں جنہوں نے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخلے پر پابندی عائد کی ہے, اور جو لاپتہ احمد فرہاد ہیں شاید, ان کے حوالے سے محسن اختر کیانی صاحب کی آبزرویشن تھی کہ ایسا قانون آنا چاہیے جو سزائے موت دے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہم نے کر لی نا, جی کر لی. دوسرے صاحب جو ہیں جی جہانگیری صاحب نے جو بات کہی ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ عدالت میں نہ آئیں. میرا خیال ہے یہ کیسے اس کو روک سکتے ہیں وہ, اور شاید ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے, بیکاز عام طور پہ جب بڑی ٹرائل ہو رہی ہوتی ہے تو جو یہاں کا رواج رہا ہے, 1-2 لوگ آئی بی کے ہوتے ہیں, 1-2 لوگ سپریم آئی ایس آئی کے ہوتے ہیں, 1-2 لوگ ایف آئی اے کے ہوتے ہیں, اور ملا جلا کے انٹیلیجنس ایجنسیاں, پولیس, کرائم برانچ, آدھا کورٹ روم تو ان سے بھرا ہوتا ہے.